مسلم خراسانی امام میں صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہتا ہے کہ مولا لشکر تیار ہے، جان باز تیار ہے اور ہم آپ کی حکومت بنانے کے لیے آمادہ ہیں۔ اب وہ مسلم خراسانی آ کر کیا کہہ رہا ہے مولا لشکر تیار ہے۔ امام نے کیا کہا کیسا لشکر ہے؟ کہا امام سے میرے جیسے ہیں سارے، قربان آپ پر، آپ کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا، میں تھوڑا تیزی سے گزروں گا۔ امام نے پوچھا اچھا واقعاً میرے اشارے پر عمل کرنے والے ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ امام نے کہا اچھا تم بھی میرے اشارے پر عمل کرنے والے ہو؟ جی مولا۔ امام نے کہا یہ تندور گرم ہے، جا کر اس میں بیٹھ جاؤ۔ جیسے یہ کہا گیا تو ابو مسلم تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے مولا کا؟ اب اسی تذبذب میں ہیں ابھی تک مسلم خراسانی، اتنے میں ہارون مکی امام کے صحابی داخل ہوئے اور امام کو سلام کر کے کونے میں بیٹھ گئے۔ امام نے ہارون کو مخاطب ہو کر کہا ہارون تندور میں بیٹھ جاؤ۔ ہارون نے امام سے دوسرا سوال نہیں کیا، اٹھے اور جا کر چپ چاپ تندور میں بیٹھ گئے۔ امام نے اشارہ کیا، غلام نے تندور کے اوپر ڈھکنا لگا دیا اور پھر مسلم سے باتوں میں مشغول ہو گئے دوبارہ کہ بھئی خراسان میں اور کیا حالات چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب امام باتیں کر رہے ہیں، وہاں پر مسلم اپنے اندر پیچ و تاب کھا رہے ہیں، بار بار تندور کی طرف نگاہ کر رہے ہیں کہ اب ہارون کا کیا حال ہوا ہوگا، کوئی بو اٹھتی ہوئی سکھائی نہیں دے رہی، بالآخر گوشت پکے گا، جلے گا تو بدبو آنی چاہیے، نہ کوئی بدبو آ رہی ہے، نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ امام نے کیا کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جب امام نے اس کی پیچیدگی کو اور اس ساری بے چینی کو ملاحظہ کیا تو امام نے کہا مسلم تو بے چین کیوں ہو رہا ہے؟ اب مسلم لازمات بے چین ہے، کہا مولا ہارون تندور میں ہے۔ امام نے کہا جا کر دیکھ لیں۔ مسلم تڑپ کر آ کر گئے، جیسے ہی تندور کا ڈھکنا ہٹایا دیکھا کہ جناب ہارون تندور میں بڑے آرام سے اسی طرح سے بیٹھے ہیں کہ جیسے آگ میں نہیں کسی گلزار میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ کہا ہارون تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ کہا کیوں کچھ ہوتا؟ جب امام نے مجھ سے کہا جا کر آگ میں بیٹھ جا تو میں آگ میں بیٹھ گیا۔ اگر امام مجھ سے کہتے ہارون اپنے آپ کو جلا دے، میں امام کے حکم میں اپنے آپ کو جلا بھی دیتا۔ جب ہارون باہر آئے تو امام نے پوچھا مسلم ایسے کتنے ہیں؟ مسلم کا سر جھک گیا۔ امام نے فرمایا مسلم ایسے کچھ بھی اگر لے کر آ جاؤ گے ہم قیام کر لیں گے۔ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اشارہ اسی بات کی طرف ہے جو کہ تمام ائمہ کی مظلومیت رہی ہے۔ دیکھیے تاریخ میں شیعوں کی تعداد ہمیشہ بہت کم نہیں رہی ہے، اتنی کم نہیں رہی ہے، مختلف مقامات پر رہی ہے، ایک اچھی تعداد رہی ہے، لیکن ایسے شیعہ جو کربلا پہنچ جائیں ان کی تعداد ہمیشہ بہت تھوڑی رہی۔ کہنے کو وہ افراد بھی شیعہ ہیں، ہے نا شیعہ، ان کو بھی تاریخ میں شیعہ کہا جا سکتا ہے، جو کوفے میں اپنے زمانے کے امام کو زنجیروں میں قید دیکھ رہے ہیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اسارت کی بدترین شکل میں دیکھ رہے ہیں، امام حسین اور آپ کے خانوادے اور آپ کے بھائیوں اور اصحاب کے سروں کو نیزوں پر ملاحظہ کر رہے ہیں، رو تو رہے ہیں لیکن اہل بیت کی مدد، یہ بھی شیعہ کہلاتے ہیں، تاریخ نے ان کو بھی شیعہ لکھا۔ امام کی پوری زندگی قید خانے میں گزر گئی لیکن زمانے کے لوگ امام کو آزاد نہیں کرا سکے، زنجیروں میں جکڑا ہوا لاشا بغداد کے پل پر لا کر رکھ دیا گیا۔ یہ بھی امام ہے، اس سے شیعہ موجود ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی طرف اعتراض کی انگلی اٹھائیں، قیامت کے دن آمنا سامنا سب کا ہوگا، ہم ان سے کہیں گے بھائی تم کیسے شیعہ ہو، تم نے اپنے زمانے کے امام کی مدد نہیں کی، تو مجھے بتلائیے کیا وہ پلٹ کر مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہیں گے کہ اگر تم ہم پر اعتراض کر رہے ہو تو تمہاری اپنی کیا حالت ہے، تم نے کیا مدد کی اپنے زمانے کے امام کی؟ کیا میرا اور آپ کے زمانے کا امام زیادہ مظلوم نہیں ہے؟ ہر امام کی جو قید ہے وہ 30-35 سال کے اندر ختم ہو گئی۔ ایک ایسا قیدی امام بھی ہے جو 1200 سال سے غیبت کی زندان میں قید ہے، اور کروڑوں شیعہ مل کر بھی اپنے زمانے کے امام کو اس غیبت کی زندان سے اگر باہر نہ نکلوا سکیں تو وہ قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دیں گے؟ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔